بسم اللہ صفحہ نمبر 114 میں حضرت لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور سے شفاعت کی درخواست کرے کہ اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں، اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کریں۔ بعض علماء نے توسل کو منع فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کون سے جمہور علماء ہیں؟ تبلیغی نصاب والے ہیں جمہور علماء۔ یہ جوہلا کی پارٹی، یہ الیاسی گروپ، یہ علماء کی پارٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے طریقہ سلام بحضور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا کہ سلام کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کریں۔ بعض علماء نے توسل کو منع فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کون سے جمہور علماء ہیں؟ تبلیغی نصاب والے ہیں جمہور علماء، یہ جوہلا کی پارٹی، یہ الیاسی گروپ۔ حاضرین و ناظرین، ابھی آپ نے سماعت کیا جناب معراج ربانی صاحب کا ایک کلپ، تو آئیے اب میں آپ کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا کہ تبلیغی نصاب سے بہت پہلے نواب وحید الزماں صاحب نے تم غیر مقلدوں کے عقیدے کی کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ہدیۃ المہدی۔ اس کے صفحہ نمبر 48 پہ لکھا ہے کہ امام سبکی فرماتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا اور شفاعت کی درخواست کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ سلف اور خلف میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تاہم کہ ابن تیمیہ آئے تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ محترم سامعین، نوٹ کیجئے گا، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے تو صرف یہ لکھا کہ جمہور علماء وسیلہ کے قائل ہیں، جبکہ یہ غیر مقلد مصنف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے وسیلہ کا انکار نہیں کیا، اور جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی۔ جناب والا، اب توجہ کرنا اور آپ تھوڑا سا موازنہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ہی عبارت ہے جس کو مولانا زکریا صاحب لکھ رہے ہیں، اور اسی عبارت کو جناب نواب وحید الزماں صاحب لکھ رہے ہیں، لیکن جب مولانا نے اس عبارت کو لکھا تو اس پر چیں بچیں کرنے کے لیے اور دیگر آپ نے اس کے وہ طریقہ کار دیکھے، اور اس کی زبان کی ہڑک بڑک جو ہے وہ آپ نے سنی، اور اس کو لب لہجوں سے آپ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے۔ شاید مولانا زکریا صاحب نے کوئی بہت غلط بات لکھ دی۔ نمبر ایک، معراج غیر مقلد کو چاہیے تھا کہ تبلیغی نصاب پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی اس کتاب پر بھی اعتراض کرتا۔ نمبر دو، اپنی کتاب پر بھی نعوذ باللہ پڑھتا، جیسے اس نے مولانا کی اس کتاب پر نعوذ باللہ پڑھے، زور و شور کے ساتھ پڑھے۔ نمبر تین، پھر واضح کرتا کہ تمہارا غیر مقلد مصنف اعتراف کرتا ہے کہ سلف اور خلف کون ہیں، سلف اور خلف کون ہیں۔ خلف نے وسیلے کا انکار نہیں کیا، اب یہاں بتاتا کہ کون سے سلف اور خلف، یہ ہدیۃ المہدی والے سلف اور خلف ہیں یا کوئی اور۔ نمبر چار، اور پھر اپنی اسی بے لگام زبان سے بتاتا کہ یہ علماء کی پارٹی ہے یا معاذ اللہ جوہلا کی پارٹی ہے یا سلفی گروپ ہے۔ حاضرین و ناظرین، اب میں آپ کو امام ابن تیمیہ کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں تاکہ ہمیں وہ بتائیں کہ وسیلے کے قائل علماء کی پارٹی کون سی ہے۔ جناب والا، امام ابن تیمیہ اپنے فتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 میں لکھتے ہیں، وَإِن كَانَ فِي الْعُلَمَاءِ مَنْ صَبَّغَهُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ فَتَكُونُ مَسْأَلَةَ نِزَاعٍ۔ کچھ علماء نے وسیلہ کی اجازت دی ہے تو کچھ اور علماء نے وسیلے سے منع کیا ہے، لہٰذا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، علم و تقویٰ کے پہاڑ امام ابن تیمیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس بات پر تبصرہ فرمایا کہ کچھ علماء وسیلے کی اجازت دے رہے ہیں اور کچھ علماء وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا انہوں نے کہ وہ علماء صحیح ہیں یا غلط ہیں، بس ایک اختلافی مسئلے کو بیان کر دیا۔ لیکن حضرات، امام ابن تیمیہ نے تو صرف جو بات کہی اس میں دونوں حضرات کو علماء کہا، لیکن معراج ربانی نے اگر وہی عبارت مولانا نے نقل فرمائی تو ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جوہلا کی پارٹی ہے، یہ الیاسی گروپ ہے۔ لا حول ولا قوت۔ محترم سامعین، تبلیغی نصاب لکھے جانے سے تقریباً 90 سال پہلے، انصاف کیجئے گا جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ انصاف پرستی کی متقاضی ہے کہ محترم
تبلیغی نصاب لکھے جانے سے تقریباً 90 سال پہلے مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کے قصیدہ عنبریہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا گیا. ملاحظہ ہو معاصر صدیقی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے معاصر صدیقی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30. اس میں عبارت ہے، اپنے قصیدہ میں لکھتے ہیں، یا سیدی یا عروتی و وسیلتی، اے میرے آقا، اے میرے آسرے اور اے میرے وسیلے. یہ حضرات آپ نے دیکھ لیا، آج فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے آسرے اور اے میرے وسیلے. نیز تمہارے غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان صاحب نے تمہارے عقیدے کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے کہ امام سبکی، امام شوکانی اور ہمارے سید نواب صدیق حسن خان صاحب مطلقاً وسیلے کو جائز کہتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بھی وسیلہ اختیار کرتے تھے. اور میں کہتا ہوں اس خطیب بے لگام اور معراج بد زبان کو، کیا تو اپنی گستاخ زبان سے اپنے بزرگوں پر بھی وہی فتویٰ لگائے گا جو تو نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لگایا ہے؟ کیا تو ان کو بھی جہلا کی پارٹی کہے گا؟ افسوس کہ یہاں تو بالکل انصاف نہیں کرے گا، اور تمہارا وتیرہ اور طریقہ بھی یہ ہے، اگر وہی بات اپنے اکابر سے ہو تو تم چپ سادھ لیتے ہو، اگر دوسرے مسلک کے علماء وہ بات بیان کریں اگرچہ وہ حدیث سے ثابت ہو تو تم سر پر آسمان اٹھا لیتے ہو. افسوس کی بات ہے کہ تمہیں شرم مگر نہیں آتی. بقول شاعر بڑا عجیب لکھا اس نے کہا جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے. حضرات، میں تمام غیر مقلدین کے سامعین و مداحین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ معراج انڈین بلا سوچے سمجھے محض فرقہ واریت اور تعصب کی بنا پر علماء دیوبند کو جہلا کی پارٹی کہہ رہا تھا. اس جملے کی چوٹ کہاں کہاں تک لگ رہی ہے، اور پھر بھی تم سادہ لوگ ہو اور بڑے بھولے بھالے ہو جو اس نلائق کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہے ہو. خدارا واپس آئیے، اپنے آپ کو سمجھیے، اس اندھی تقلید سے بچیے اور سچی تقلید کے پیروکار ہو جائیے. والسلام. بزرگوں کی شان میں ہے، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں. تجھ میں پیدا ہو گئی، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ. کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ. خلق و تہذیب و ادب، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے.